کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوں؟ آج کی یہ خاص دعا سنیں اور پڑھیں اور اللہ کی بے شمار رحمتیں سمیٹیں۔ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، دعاؤں کی قبولیت کا سنہری وقت ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، تو ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم جمعہ اجتماعی دعا کریں گے۔ تو آپ سبھی لوگ خاموشی سے اس دعا کو سنیں اور ساتھ ہی ساتھ دل میں آمین بھی کہیں۔ کیا پتہ آپ میں سے کس کی آمین اللہ کو اتنی پسند آ جائے کہ ہم سب کی تقدیر بدل جائے۔ تو چلے دعا کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، تو وہ معبود برحق ہے کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ تجھے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب تیرا ہی ہے۔ کون ہے جو تیری اجازت کے بغیر کسی سے اس کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے، تو سب جانتا ہے، تجھے سب معلوم ہے، اور ہم اس کی معلومات میں سے کسی بھی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر تو چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ تیری ہی تمام بادشاہی ہے اور تیرا علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور تجھے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ تو بڑا اعلیٰ رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ یا اللہ، تو جلال بھی ہے، تو جمال بھی ہے، تو ہی حال بھی ہے، تو ہی قال بھی ہے۔ شان کی کروں بات کیا، تو ہی خود ہے، اپنا کمال بھی۔ پاک ہے اس ذات کے لیے جس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، اور نہیں ہے اس کے جوڑ کا کوئی۔ یا اللہ، ہم ان نعمتوں میں سے مانگتے ہیں جو تیرے پاس ہے۔ تو اپنے فضل کے ہم پر بارش کر اور اپنی رحمت پر ہم پر پھیلا دے، اور اپنی برکت ہم پر نازل کر دے۔ یا اللہ، یا اللہ، اس جمعہ کے صدقے آپ ہم کو کافی ہیں ہمارے دین کے لیے۔ اے اللہ، آپ ہم کو کافی ہیں ہماری کل فکروں کے لیے۔ یا اللہ، آپ ہم کو کافی ہیں اس شخص کے لیے جو ہم پر زیادتی کرے۔ یا اللہ، آپ ہم کو کافی ہیں اس شخص کے لیے جو ہم سے حسد کرے۔ یا اللہ، آپ ہم کو کافی ہیں اس شخص کے لیے جو دھوکہ اور فریب دے ہمیں برائی کے ساتھ۔ یا اللہ، آپ ہمیں کافی ہیں موت کے وقت۔ یا اللہ، آپ ہمیں کافی ہیں قبر میں سوال کے وقت۔ یا اللہ، آپ ہمیں کافی ہیں میزان کے پاس۔ یا اللہ، آپ ہمیں کافی ہیں پل صراط کے پاس۔ یا اللہ، آپ ہمیں کافی ہیں۔ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم نے آپ ہی پر توکل کیا اور آپ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تجھ سے تیرا رحم اور فضل مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ہمارے اعمال کی عبرت سے بچا، ہمیں کردہ گناہوں پر توبہ کی توفیق دے اور ہمارے نہ کردہ گناہوں کو ہمارے خیال میں تلف کر دے۔ مولا، تو رحیم بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ مالک، آپ کے معبود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ ہم اسی نبی آخر الزماں کے امتی ہیں۔ ہم سے رحم کا معاملہ فرما، ہمیں ایسے اعمال سے بچا جو تیرے قہر اور غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ ہمیں علم شناسی عطا فرما، ہماری منزلیں ہمارے اعمال سے مشروط نہ کر۔ مولا، ہم بے بس ہیں، عاجز ہیں، تیرا فضل شامل نہ ہو تو ہم کسی قابل بھی نہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا،
نہ کہ ان کا راستہ جو لوگ مغضوب ہوئے، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ یا اللہ تقدیر کی برائی سے بچا لے۔ اے اللہ دنیا کو سکون کا سانس دلا دے۔ اے اللہ ایمان کی لہروں کو حرکت دے دے۔ یا اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے۔ ہمارے دلوں میں عشق مزاجی کے خیمے لگے ہوئے ہیں، ان خیموں کو اکھاڑ کر پھینک دے۔ اے اللہ مسلمان بہو بیٹیوں کو سکھ سنسار عطا فرما۔ اے اللہ خاموش فتنوں سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ تجھ سے مانگنے کی لذت عطا فرما۔ دنیا کی گہرائیوں میں تیرنے سے بچا لے۔ اے اللہ علم و تقوی کی گہرائیوں میں تیرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم کو حلال مال و منال عطا فرما۔ یا اللہ ہم تو تیرے خاندانی فقیر ہیں، ہماری مدد فرما۔ اے اللہ قلب سلیم عطا فرما۔ یا اللہ عشق اور فسق سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارا دین سنوار دے جس سے ہمارے ہر کام کی حفاظت ہو۔ یا اللہ پاک جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ جن لوگوں پر تیرا خاص کرم ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ جن لوگوں کو تو معاف کر چکا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ جن لوگوں سے تو بہت زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ جن لوگوں کی توبہ تو قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ یا اللہ جن لوگوں کی تو دعائیں قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ جن لوگوں کو تو زندگی کی ہر نعمت عطا کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ ہماری تمام تر دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنی محبت اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یا اللہ ہمیں موت کی سختی سے اور قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ منکر و نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قیامت کی گرمی سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں اور تمام مومنین و مومنات کو حشر کی رسوائیوں سے بچا۔ اے اللہ نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دونوں جہان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا کر رکھ۔ یا اللہ ہم کو دجال کے فتنے، شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ عورتوں کو پردے کی پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور کل مومنین و مومنات کو محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے طریقے پر ہمیشہ قائم رکھ۔ اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں شرم و حیا کو زندہ فرما، بے شرمی بے حیائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے دلوں میں اپنی اور اپنے رسول کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ پل صراط پر آسانی سے گزرنے کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ جن کے ہم پر حقوق ہیں یا جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ قیامت کے روز اپنے محبوب کی سفارش نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں غیروں کے طریقے سے بچا، اپنے رسول کے طریقے پر چلا۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں پرہیزگاری اور تقوی عطا فرما اور بے دینی سے بچائے رکھ۔ اے اللہ جہنم کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما۔
اے اللہ موت کی تکلیف اور عذاب قبر سے حفاظت فرما، جنت الفردوس کا داخلہ آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے رحمت میں رکھ۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ و دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو مجبور ہوں، حاجت مند ہوں، ان کی مجبوریوں حاجتوں کو اپنے فضل سے پورا فرما۔ اے اللہ موت کی تکلیف اور عذاب قبر سے حفاظت فرما کر جنت الفردوس کا داخلہ آسان فرما۔ اے اللہ ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں تجھ سے مانگی ان میں ہمارا حصہ شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں قدرتی آفات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ حج بیت اللہ مقبول نصیب فرما۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا اور سچا امتی بنا دے۔ یا اللہ نفس کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ چھوٹی بڑی تمام بیماریوں اور تمام محتاجیوں سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ایک لقمے کے برابر بھی ہمیں دنیا کے حوالے نہ فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا۔ یا اللہ جو تو نے عطا کیا، جو تو نے عطا نہیں کیا اور جو تو نے دے کر لے لیا ان سب پر تیرا شکر، کیونکہ جو تو نے عطا کیا وہ تیری نعمت اور جو تو نے عطا نہیں کیا وہ تیری حکمت اور جو تو نے دے کر لیا وہ میرا امتحان۔ یا اللہ ہمیں ہر حال میں تیرا شکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، ہم کو بیماری سے نکال کر شفا میں داخل کر دے، ہم سے ہر برائی ہر بیماری کو دور فرما، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اے اللہ سب کی آمین کے صدقے اس دعا کو قبول فرما لے، ہم پر رحم کر دے، ہمارے گناہ بخش دے، ہم پر ہمارے ماں باپ بہن بھائی پر ہماری اولاد پر رحم کر تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے سائے میں رکھ۔ یا پروردگار ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کریں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جس سے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور ہم سب برابر ہو جائیں۔ یا اللہ رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا، جو تیرے بادل کی گرد سے کانپ اٹھتا ہے وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے، جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا۔ یا الہی ہمارے حال پر رحم فرما اور کرم فرما اور ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے رحمان و رحیم تو ہماری مدد فرما، تجھ سے بہتر کوئی مددگار نہیں، تو ہماری حفاظت فرما، تجھ سے بہتر کوئی محافظ نہیں، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تجھ سے بہتر کوئی رہنما نہیں، قیامت کے دن ہمارا پردہ رکھ، تجھ سے بہتر کوئی رازدار نہیں۔ اے اللہ پاک ہے یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما، بے شک تجھ سے بہتر کوئی سننے والا نہیں، ہماری ہر مشکل کو آسان کر دے۔ اے میرے پروردگار اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس جمعہ کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں تو جہان رب کعبہ تو ان سب کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے ہزاروں باغوں میں سے باغ بنا کر ان کو قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاری نصیب فرما۔ اے اللہ عالم برزخ میں انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی زندگی کے تمام گناہوں کو بخش دے، ان کی مکمل مغفرت فرما۔
ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری رکھ۔ اے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں اس آنے والے رمضان کی نعمتیں انوار پر برکتوں سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، ہم پر کرم کی بارش فرما اور رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں اس رمضان میں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سے رحم کا معاملہ فرما اور درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ رزق کی وسعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سے رحم کا معاملہ فرما اور درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ رزق کی وسعت نصیب فرما۔ اے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ حق پر چلنا اور حق کی حمایت کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ دونوں جہان کی بھلائی ہمارے لیے مقدر فرما، آخرت کی رسوائیوں سے بچا۔ اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے والا بنا، یا رب ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا، یا رب ہمیں درود پڑھنے والا بنا، یا رب ہمیں دین کو سمجھنے والا بنا، یا رب ہمیں محبت کرنے والا بنا، یا رب ہمیں توبہ کرنے والا بنا، یا رب ہمیں دعا کرنے والا بنا، یا رب ہمیں انصاف کرنے والا بنا، یا رب ہمیں معاف کرنے والا بنا۔ اے مالک و مختار، اے میرے پیارے رب میرے والدین کو معاف کر دے، ان کو صحت مند زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جن جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت و تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرما اور ان کی خدمت کی سعادت عطا فرما، اور جن کے والدین والد یا والدہ دونوں وفات پا چکے ہیں تو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبروں کو پر نور کر دے۔ اے اللہ ہمیں بچا ایسی نیند سے جس سے فجر کی نماز قضا ہو، ہمیں بچا ایسی مصروفیت سے جس سے ظہر کی نماز قضا ہو، ہمیں بچا ایسی سستی سے جس کی وجہ سے عصر کی نماز قضا ہو، ہمیں بچا ایسی محفل سے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو۔ اے اللہ ہمیں ایسی تھکن سے بچا جس کی وجہ سے عشاء کی نماز قضا ہو۔ ہماری جو زندگی گزر گئی اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، بس تو ہمیں معاف کر، اور جو باقی زندگی ہے اس پر ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک تو ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ پاک جو اس دعا کو سن رہا ہے ان سب کے دل کی تمام مرادیں پوری فرما دے۔ اے اللہ جس کسی نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، میری ویڈیو کے کمنٹ باکس میں یا ابھی بھی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں دعا کر رہا ہے، اے اللہ پاک تو ان سب کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جس کی جو حاجتیں ہیں، اے اللہ ان کے حق میں جو بہتر ہے ان کو وہ سب چیزیں عطا فرما۔ اے اللہ کوئی اپنے پسندیدہ شخص کا طالب ہے تو کوئی اولاد کا طلبگار، اے اللہ کوئی رزق کی تنگی سے دوچار ہے تو کوئی کسی اور پریشانی میں ڈوبا ہے۔ اے اللہ پاک جو بھی اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں دعا ٹائپ کر رہا ہے، اے اللہ پاک ان کی تمام دعاؤں کو تو قبول و منظور فرما۔ آمین یا الہی آمین۔ اللہ تعالی ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اگر آپ نے دعا میں شامل ہو کر سکون پایا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں آمین لکھیں۔ ہر جمعہ کو نیکیوں کا خزانہ پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جمعہ مبارک۔ اللہ حافظ۔